برسلز۔ دنیا کی 7 طاقتور ترین معیشتوں کے حامل ممالک کے گروپ G7 کی طرف سے آج بدھ کے روز یوکرین کے لیے ایک بین الاقوامی فریم ورک کا اعلان متوقع ہے۔ حکام کے مطابق یہ فریم ورک یوکرین کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے طویل المدتی یقین دہانیوں کی راہ ہموار کرے گا اور روس کے خلاف یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے کا سبب بنے گا۔ ادھر یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی لیتھوانیا کے دارالحکومت ویلنیوس میں جاری نیٹو سربراہی ملاقات کے موقع پر اس اتحاد میں شامل ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس 2 روزہ اجلاس کے پہلے دن نیٹو کی طرف سے یہ تو کہا گیا کہ یوکرین کا مستقبل نیٹو کے ساتھ ہے، مگر اسے اس اتحاد کا رکن بنانے کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ جکارتا۔ روسی وزیر خارجہ کے مطابق جب تک مغرب روس کو شکست دینے کی کوشش ترک نہیں کرتا، یوکرینی جنگ کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہ بات روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے انڈونیشیا کے اخبار کمپاس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی۔ آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک ملاقات میں شرکت کے لیے جکارتا میں موجود لاوروف نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حکم پر روسی فوج نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد اندازوں کے مطابق اب تک اطراف کے 1.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ جنیوا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے مذہبی منافرت سے متعلق پاکستان کی پیش کردہ ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن کی ایک جلد نظر آتش کیے جانے کے تناظر میں پیش کردہ اس قرارداد کی مغربی ممالک کی طرف سے یہ کہتے ہوئے مخالفت کی گئی کہ یہ آزادی اظہار کے انسانی حق کے خلاف ہے۔ 57 رکنی تنظیم برائے اسلامی تعاون کے ایما پر پاکستان کی طرف سے پیش کردہ اس قرارداد میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق سربراہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مذہبی منافرت سے متعلق ایک رپورٹ شائع کریں اور رکن ممالک اپنے قوانین پر نظر ثانی کریں تاکہ مذہبی نفرت کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ اس قرارداد کے حق میں 28 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 8 نے اس کی مخالفت کی۔ 7 ارکان نے اپنا ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا۔ کیف۔ روس نے مسلسل دوسری شب بھی یوکرینی دارالحکومت کیف پر ڈرون حملے کیے۔ یوکرینی فوج کی طرف سے ملنے والی ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں کسی جانی نقصان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ فوج کے مطابق تمام ڈرونز کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے قبل ہی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ اس سے ایک رات قبل روسی فورسز نے یوکرین کے جنوبی ساحلی شہر اوڈیسا سے کیف کی جانب 28 ڈرونز روانہ کیے تھے۔ یوکرینی فوج کے مطابق ملکی دفاعی نظام نے ان میں سے 26 ڈرونز کو راستے میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ پیونگ یانگ۔ شمالی کوریا نے ایک اور دور مار میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جاپانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق 1000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والا یہ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی علاقے کے قریب سمندر میں گرا۔ فائر کیے جانے سے لے کر سمندر میں گرنے تک یہ میزائل 74 منٹ تک فضا میں رہا اور یہ شمالی کوریا کے کسی بھی میزائل کی پرواز کا اب تک کا سب سے طویل دورانیہ ہے۔ اس کمیونسٹ ریاست کی طرف سے رواں برس کیا گیا یہ 12واں میزائل تجربہ تھا۔ برلن۔ جرمنی میں 2022 کے دوران گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جرائم کی تحقیقات کرنے والی وفاقی پولیس کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس ملک بھر میں گھریلو تشدد کے قریب 2,41,000 واقعات رجسٹر کیے گئے۔ جرمنی میں پولیس کو رپورٹ کیے جانے والے گھریلو تشدد کے واقعات میں گزشتہ 5 برس سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔